الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون لسانك رطبا بذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے. ان انعامات میں ایک انعام محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بے شمار ایسے اعمال بتلائے جو اعمال اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ ہے. اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ اگر ان اعمال کو نہیں کیا جائے گا تو انسان میں ایسی کمزوریاں پیدا ہو جائیں گی جو انسان کو تباہی کے راستے پر ڈھال دیں گی. دیکھیے، انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ رب العالمین سے ملنے کی خواہش ہو، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے جذبات ہوں، تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے. لیکن اگر انسان کے اندر یہ احساس ختم ہو جائے کہ دنیا میں انسان چند دن کے لیے آیا ہے تو یہ انسان درندہ بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. کہ ایک آدمی زنا کر رہا ہے تو زنا کے وقت میں اس کے دل میں ایمان کا استحضار باقی نہیں رہتا. ایک آدمی چوری کر رہا ہے تو چوری کرتے ہوئے اس کے دل میں ایمان کا استحضار باقی نہیں رہتا. یعنی یہ احساس اگر انسان سے ختم ہو جائے کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار، مجھے رزق دینے والا، میری خوشی غمی کا سامان کرنے والا، غمی کو ختم کرنے کا سامان کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس ختم ہو جائے تو انسان شتر بے مہار کی طرح ہر جگہ منہ مارتا پھرتا ہے. لیکن اگر یہ استحضار موجود ہو اور یہ فکر موجود ہو کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تو یہی انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ رشک ملائکہ بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کا نہایت مقرب بندہ بن جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے.
یعنی اللہ رب العالمین کے انوارات کی کثرت ہونے لگتی ہے، اور ہر وقت اللہ رب العالمین کے قرب کے لیے وہ فکر مند رہتا ہے اور دوری کے اسباب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے افضل عمل بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ کیا اس سے اللہ رب العالمین کی شان کبریائی میں کوئی اضافہ آ جائے گا؟ کیا اس سے اللہ رب العالمین کی سلطنت میں کوئی برکت ہو جائے گی؟ غور کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت ہے، جس نے ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کیا، دوسری دفعہ قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا طواف کرنے کا۔ آسمان اور زمین پہ فرشتوں کی تعداد اور اللہ کی اتنی مخلوقات ہیں جو صبح شام دعا اور استغفار اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اللہ کی تحلیل بیان کر رہی ہیں، تو اللہ کی شان کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو غور کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب ایک آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا رہے گا تو اس کے دل میں اللہ کا استحضار رہے گا۔ جب اللہ کا استحضار رہے گا تو وہ گناہوں سے دور رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ گناہ کرے گا اور اس کو ایسا سمجھے گا جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس کو اڑا دیا۔ آج دنیا کے اندر ہم بے شمار چیزوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ پیسوں سے یہ ہو گیا، گھر بن گیا، گاڑی آ گئی، کپڑے بن گئے، ہر وقت ان چیزوں کا تذکرہ۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں ان چیزوں کی عظمت بیٹھ گئی، دنیا کی محبت بیٹھ گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اب ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ہم اپنی ذاتی غرض کے لیے وہ گناہ کر لیتے ہیں کہ جن گناہوں کا ایک عام انسان سے تصور ممکن نہیں۔ ایک عام انسان کسی انسان کی جان لے لے، ایک عام انسان کسی انسان کی زندگی سے کھیل لے، اس کا تصور نہیں۔ لیکن مسلم معاشرے کے اندر سب سے ارزاں چیز، سب سے سستی چیز انسانی جان اور انسانی عزت ہو گئی۔ جب چاہا جان لے لی، جب چاہا عزت سے کھیل لیا، اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ وجہ وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو تمہارے دل میں اللہ کی عظمت آئے گی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر معاشرے کے اندر امن، سکون اور معاشرے کے اندر اطمینان کی فضا قائم ہو جائے گی۔ آج ہر آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور ہر آدمی کے دل کے اندر مختلف قسم کے بت چھپے ہوئے ہیں۔ کسی کے دل کے اندر سرداری کا بت ہے، کسی دل کے اندر قیادت کا بت ہے، کسی دل کے اندر دنیا کی محبتوں کا بت ہے، کسی دل کے اندر اللہ کی نافرمانیوں کی لذت کا بت ہے۔ یہ سارے بت جس کو لا الہ الا اللہ کی ضرب سے ختم کیا گیا تھا، وہ ایک ایک کر کے بت جنم لیتے چلے گئے، اور اب گوتم بدھ کی طرح بڑے بڑے بت بن کے بیٹھ گئے، اور ان کے اندر سے یہ احساس ختم ہو گیا کہ
کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ختم ہو گیا اور یہ فکر ختم ہو گئی کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ نے فرمایا ہے اور سب سے افضل عمل کیا ہے، ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسا طریقہ سکھلا دیا کہ اگر ایک آدمی وقت نہ نکال سکتا ہو، دنیاوی جھمیلوں میں پڑ کر، دنیاوی لذتوں اور شہوات میں الجھ کر وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر نہیں سکتا ہو کہ 100 دفعہ یہ پڑھ لے، 100 دفعہ یہ پڑھ لے، 100 دفعہ یہ پڑھ لے، اس کی فرصت نہیں ملتی، تو ایک آسان نسخہ بتا دیا کہ اس نسخے کے اوپر عمل کر کے انسان ذاکر بن جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے جنت میں جو مقام ذاکرین عطا کیا ہے وہ مقام ذاکرین اس کو مل جائے گا۔ وہ آسان سا نسخہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہے ہیں ہم سے مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب ہماری ضرورتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں سکھلا دی کہ اس کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں چھپ گئی۔ تمام چیزیں ہم نے 2 لفظوں میں مانگ لی اگر ہم نے حضور کی دعاؤں کا اہتمام کیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہیں، جو سائلین کے سوال کے جواب دینے والے ہیں، وہ اللہ رب العالمین جب سکھلائیں دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی بھی ہو دعا تو وہ دعا قبول نہ ہو، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دی، اور پابندیاں لگانے کے بعد فرمایا کہ ان پابندیوں کا لحاظ کرو، جنت میں مزے کرتے رہو۔ اب انہوں نے اس پابندی کے اندر سے ایک پابندی کہ فلاں چیز نہ کھانا وہ کھا لی، اب پریشان کہ اللہ رب العالمین کے حکم عدولی ہو گئی، اللہ رب العالمین کا حکم توڑ دیا، تو اب پریشان ہے، اس پریشانی کے عالم میں اللہ سے مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن کیسے مانگیں؟ تو اللہ رب العالمین کے اوپر قربان جائیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھلائے کہ دیکھو ہماری ناراضگی سے اگر بچنا چاہتے ہو، ہماری ناراضگی سے نجات چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ کہ تم اس طرح دعا کرو۔ یہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے آج دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی کے پاس جاتا ہے، کسی محکمے میں جاتا ہے، اور محکمے میں جانے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی میرا یہ کام ہے، اس کام کو کرنا ہے، تو وہ آدمی خود اپنے اسپیشل لیٹر پیڈ پہ ایک درخواست بناتا ہے، درخواست بنانے کے بعد درخواست کے اندر ان تمام پوائنٹس کا احاطہ کرتا ہے، ان تمام نکات کا احاطہ کرتا ہے جن نکات کی بنیاد کے اوپر درخواست منظور ہو سکتی ہے، اور اگر ایک نقطہ کم ہو جائے تو وہ درخواست رد کر دی جائے گی۔ وہ تمام نکات کا احاطہ کرتا ہے، اور احاطہ کرنے کے بعد کہتا ہے تم بس یہاں دستخط کر دو تاکہ پتہ چلے کہ یہ درخواست تم نے پیش کی۔ تو اس درخواست کے منظور ہونے میں شبہ کہاں؟ اس درخواست کے منظور ہونے میں رتی برابر شبہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، گویا کہ پورا ایک مضمون مرتب کر کے دے دیا کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اگر کوئی بندہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو وہ ان کلمات کا ورد کرے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی ناراضگی سے
نجات عطا فرما دیں گے۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا، اگر آپ معاف نہیں کریں گے، آپ رحم نہیں کھائیں گے تو ہم بڑے خسران اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، بڑے نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے پابندی لگائی کہ یہ مت کرنا، اس پابندی کے خلاف ورزی ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے خود سکھلا دیا کہ یہ کلمات پڑھو تو ہم راضی ہو جائیں گے۔ تو جب آدم علیہ السلام ان کی پیدائش کے وقت کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے تو وہاں پر محمد رسول اللہ کے بارے میں سوال کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جو آپ کی امت میں آپ کی نسل کے اندر ہوں گے، سب سے آخری پیغمبر ہوں گے، لیکن اگر ان کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اس کائنات کو بناتے نہیں، آدم تم کو پیدا ہی نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ اور دوسری طرف آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، تو جب آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے ہیں تو اللہ رب العالمین نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلمات سکھائے ہوں گے وہ کتنے عالی شان ہوں گے۔ یقینی بات ہے ہر کلمہ دعا کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ کلمہ نہایت قیمتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو وہ کلمات سکھا دیے اور کہا کہ دیکھو تم مستقل بیٹھ کے ہو سکتا ہے مصروفیات میں ذکر نہ کر سکو، تو تم اگر ان کلمات کا اہتمام کرو گے تو اللہ رب العالمین کی ذات عالی سے امید ہے کہ تم ذاکرین میں شمار کر لیے جاؤ۔ اب آپ دیکھیے ان کلمات کی حقیقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم کو معلوم نہیں کہ تمہاری کون کون سی ضرورتیں ہیں، اور تم کو معلوم نہیں کہ تمہاری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، تم کو معلوم نہیں کہ تمہاری ضرورتوں کے سلسلے میں اللہ سے مانگنا کیسے ہے، تو چلو ہم تم کو سکھلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان هذه الحشوش محتضرة فاذا اتاكم الخلا فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، کہ دیکھو تم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہو، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہو تو قضاء حاجت کے وقت شیاطین کی جماعت حاضر ہوتی اور وہ تم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، روحانی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی۔ جسمانی طور پر اس طرح کہ وہ جراثیم ایسے منتقل کر دے تمہارے اندر، جو تمہاری غلاظت نکلی ہے اس غلاظت کے نتیجے میں ایسے جراثیم پیدا کر دے جو تمہاری صحت کے لیے مضر ہو، اور روحانی طور پہ اس طرح کہ اس وقت تم بے ستر بیٹھے ہوئے ہو، بغیر حجاب کے بیٹھے ہوئے ہو تو تمہارے اندر خطرناک خیالات اور خطرناک احساسات پیدا کر دے جس کے نتیجے میں تمہاری روح کو نقصان پہنچے۔ تو جب تم یہ دعا پڑھ لو گے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان کے جو مذکر ٹولے ہیں ان سے بھی اور جو شیطان کے مؤنث ٹولے ہیں ان سے بھی، تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرما لے۔ اب آپ دیکھیے یہ دعا سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں سکھلا سکتا۔ ہم کو کیا پتا کہ بیت الخلاء کے اندر کیا دعا مانگنی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیت الخلاء جانے کے اندر ہم کو چاہیے کہ ٹوپی بھی اتار دیں، کیونکہ ٹوپی تو ہم نماز کے لیے وقت پہنتے ہیں، لیکن ہم کو حکم یہ دیا گیا کہ بیت الخلاء جاؤ تو اس وقت بھی سر ڈھانپ کے جاؤ اور الٹے پاؤں سے جاؤ، اور پھر اس انداز سے بیٹھو، اور داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ لو۔ اور ایسے تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ بعض جگہ پر شیاطین کا ڈیرا تھا اور وہاں پر جا کے قضاء حاجت کی اور ان شیاطین نے اس آدمی کو ہلاک کر دیا یا اس آدمی کو باولا کر دیا۔ اب ہم کو پتہ نہیں کہ کون سے ٹولے کہاں پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بیت الخلاء ایسی جگہ ہے جہاں پر شیاطین کے ٹولے ہوتے، تو اس بیت الخلاء کے اندر جاتے ہوئے تم یہ دعا پڑھ لو اللہ کی
حفاظت میں آ جاؤ تاکہ تمہاری جسمانی طور پہ بھی حفاظت کی جائے اور روحانی طور پہ بھی حفاظت کی جائے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب ہماری یہ ضرورت ہے اور ہم کو اس ضرورت کا پتہ نہیں. اور ایسی کتنی ضرورتیں ہیں جس ضرورتوں کا ہم کو پتہ نہیں کہ ہم اللہ سے مانگ لیں. اب آپ دیکھیے بیت الخلاء کے اندر فراغت کرنے کے بعد نکل رہے ہیں تو اب کہا جا رہا ہے کہ تم یہ دعا پڑھو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اب بظاہر ایسی دعا یہ انسان تو نہیں سکھا سکتا. پیغمبر کو اللہ نے سکھلائی اور اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو سکھلائی کہ اے اللہ جو وقت غفلت میں گزرا ہم آپ کا شکر ادا کرتے وہ شکر ادا نہیں کر سکے، اور جو غلاظت نکل گئی جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی، مضر صحت ہو سکتی تھی، وہ چیز نکل جانے کے بعد ہم آپ سے شکر ادا کرتے تو ہم شکر بھی اس طرح ادا نہیں کر سکتے. غفرانک اے اللہ آپ ہم کو معاف فرما دیجیے. اب بظاہر بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت غفرانک کا کوئی تعلق اور رشتہ نظر نہیں آتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اس کلمے کا اضافہ کرو غفرانک. اے اللہ ہم آپ کے شکر گزار بندے نہیں بن سکے، ہم نے جو مصائب کی چیزیں تھی وہ نکلتی ہوئی دیکھی اور ہم کو جس طرح شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح ہم شکر ادا نہیں کر سکے. اے اللہ ہماری بخشش فرما دی. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے تکلیف دہ چیز کو ہم سے جدا کر دیا، وہ عافانی اور ہم کو عافیت عطا فرما دی. اور ایک اور دعا آتی ہے الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى فی قوتہ واذھب عنی اذاہ، کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمارے اندر ایسی خودکار مشین لگا دی جو مشین فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی چیز جسم کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز جسم کے لیے نقصان دہ، کون سی چیز خون بنائے گی اور کون سی چیز ہڈیوں کو طاقت دے گی، اور کون سی چیز گوشت کو طاقت دے گی اور کون سی چیز پھیپڑوں کو طاقت دے گی، اور کون سی چیز انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اور کون سی چیز انسان کی زندگی کے لیے غیر ضروری. اگر ہم ٹیسٹ کرنے لگیں تو ٹیسٹ کرنا ممکن نہیں. ہم تو جو چیز سامنے آتی ہے ہم نے کھا لی، اور کھانے کے بعد ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ ہم کو یہ چیز ملی جو تھی وہ ہمارے لیے مفید صحت ہے یا مضر صحت ہے. اور پھر اس کے اوپر جو جراثیم لگے ہوئے ہیں. اب انسان ایسا عجیب غریب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ دھو کے کھاؤ تو انسان غیر ضروری سمجھتا ہے، لیکن طب نے بتلا دیا کہ انسان کے ہاتھ میں اس قدر جراثیم ہوتے ہیں، اس قدر بیکٹیریاز ہوتے ہیں کہ اگر ہاتھ دھو کے نہ کھایا جائے تو کھانے کے راستے وہ تمام بیکٹیریاز پیٹ میں جا کے انسان کے نظام ہاضمہ کو، نظام تنفس کو، نظام گردے کو متاثر کر سکتے ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں واقعی بہت مفید بات ہے، ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے، یہ تو گڈ مینرز میں سے. تو اب اگر کوئی آدمی گڈ مینرز کی نیت سے کھا رہا ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ اس لیے ہاتھ دھو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس کو گڈ مینرز کے بھی ثواب ملے گا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو خیر کے فیصلے ہوں گے وہ بھی عطا کیے جائیں. تو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یا الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ، کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے اس کھانے کی جو لذت ہے وہ ہم کو عطا کی، اور وابقى فی قوتہ، اس کے اندر جو ہماری صحت کے لیے مفید چیزیں ہیں اس کو باقی رکھا. وَأَذْهَبَ عَنِّي آذَاهُ، اور جو تکلیف دہ چیزیں ہیں اس کو ہم سے جدا کر دیا. اب آپ بتلائیے انسان کے اندر ایک مشین ہے اس کا نام ہے گردہ. گردے کے بارے میں آتا ہے کہ کسی بڑے ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ بتلائیے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو آپ پلاسٹک کا گردہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ تو کہنے لگے کہ گردے کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے، اس کے اندر ایسی باریک جالیاں ہیں کہ ایسی جالی بنا نہیں سکتے، اور اگر بنا بھی لی تو وہ جالی کے اوپر اتنی
میں نہیں ہوگا، اور اگر وہ بس میں بھی آ جائے تو ہم وہ سینسر نہیں بنا سکتے جو سینسر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی چیز کو گردے کے راستے سے فلٹر ہو کر خون میں شامل ہونا ہے اور کون سے راستے کو مثانے میں جا کے پیشاب کے راستے سے نکلنا ہے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ قوت عطا فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے امیر کو، غریب کو، شریف کو، بدماش کو، حسین کو، بھوڑ کو، ہر قسم کے شخص کو سب کچھ عطا کر دیا، اور اس کے بعد دنیا میں بھیج دیا اور کہا کہ تم چلتے پھرتے اگر اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو تم ذاکرین میں ہو جاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی بات سکھلا دی کہ جس کے اندر ہر حالت کی تبدیلی کے وقت کی ایک دعا سکھلا دی۔ اب اگر ہم صرف ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں تو ہم ذاکرین میں ہو جائیں گے، کیونکہ انسان ایک حالت پہ نہیں رہتا، جو بھی روح چیز ہے، متحرک چیز ہے، اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت کے لیے دعا سکھلا دی، حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے کی بھی دعا سکھلا دی۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر شیاطین کا جمگٹا ہوتا ہے، شیاطین یہاں پر موجود رہتے ہیں، غلیظ جگہوں پہ رہتے ہیں، ناپاک جگہوں پہ رہتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم دعا پڑھ کے جاؤ تاکہ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد جب تم فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ شکار پہ گیا، شکار پہ جانے کے بعد وہ پیاس سے نڈھال ہو گیا، پانی کہیں مل نہیں رہا تھا، ایک جھونپڑی نظر آئی کسی غریب کی، تو اس کے پاس گئے تو دیکھا اس کے پاس پانی تھا، تو پانی اس نے لیا کٹورے میں، اور کٹورے میں لینے کے بعد وہ پانی پینے لگا۔ تو اس بادشاہ کے ساتھ غالباً ہارون رشید اور بہلول کا واقعہ ہے، اللہ والے تھے، تو اللہ والے نے کہا کہ بھائی ذرا سا رک جائیے، آپ ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا جی پوچھئے۔ تو کہنے لگے میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو اس پیاس کی حالت کے اندر جو اس وقت ہے اگر پانی نہیں ملتا تو آپ کیا کرتے؟ تو کہنے لگے میں پانی کی آدھی سلطنت قیمت لگا دیتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھ کے پی لیجیے۔ انہوں نے پانی پی لیا، اس کے بعد جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا ایک سوال کا جواب اور دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا جی، تو انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ اگر جو پانی آپ نے پیا ہے یہ پانی اگر نہ نکلے تو آپ کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے یہ اس سے بڑی مصیبت ہے، تو اس مصیبت کا یہ ہے کہ میں آدھی سلطنت دے کے اس پانی کے اخراج کا انتظام کرواؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ سوچئے اللہ رب العالمین کی ایک نعمت پانی، اس کے آنے اور جانے، اس کی پوری قیمت آپ کی پوری سلطنت ہے، اور عباسی خلفاء میں سب سے بڑی سلطنت ہارون رشید کی تھی۔ تو آپ اندازہ فرما دیجئے کہ ہر مسلمان، ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ سلطنت عطا کی ہوئی، گردے کام کر رہے ہیں، لنگس کام کر رہے ہیں، دل کام کر رہا۔ اب آپ سوچئے کہ دل 27,000 کلومیٹر کی مقدار پمپنگ کرتا ہے، خون چڑھتا اور واپس آتا ہے، اور انسان کو احساس نہیں ہوتا ایک سیکنڈ کے اندر۔ یعنی دنیا کی جتنی مقدار ہے اس دنیا کی پوری مقدار کو 3 دفعہ ہمارے انسان کے جسم میں جو رگیں ہیں، شریانیاں ہیں، ان شریانیوں کو گھمایا جا سکتا ہے، اور یہ دل پمپ کرتا ہے تو وہ پوری دنیا کی مقدار کے بقدر 3 دفعہ بقدر دنیا کا جو ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام کے بقدر خون کو بھیجتا ہے، اور پھر جب سانس واپس لیتا ہے تو خون کو واپس کھینچتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک پرزہ لگایا ہوا، اور انسان کھاتے ہوئے بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، نکالتے ہوئے بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، جبکہ اس انسان کی پوری زندگی 2 چیزوں کے درمیان محیط ہے، کھانا اور پخانا۔ اگر آپ غور فرمائیں، ایک اللہ والے کا یہ جملہ ہے، وہ کہنے لگے میاں صاحب ہم نے انسانوں پہ غور کیا تو غور کرنے کے بعد ہم کو لگا انسان 2 خانوں کے درمیان چل رہا ہے، ایک کھانا باورچی خانہ اور ایک پخانا۔ اچھا
اچھے سے اچھا کھانے کا انتظام کر دوں، اچھے سے اچھا نکلنے کا انتظام کر دوں۔ آپ حیران ہوں گے 17 لاکھ اور 28 لاکھ اور 40 لاکھ کے صرف بیت الخلا بنائے جا رہے ہیں، اور ہم وہ نعمت جو اللہ رب العالمین نے بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے ہم کو عطا کی، اس نعمت کا خیال نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اب اس مبارک مہینے کے اندر ہم اپنا جو ٹائم ٹیبل بنائیں، اس ٹائم ٹیبل کے اندر ہم کم از کم وہ دعائیں جو دعائیں صبح شام کی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں۔ اور اگر ان دعاؤں کو یاد کر لیں کہ چھوٹے چھوٹے 4 5 کلمات ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم بیٹھ کر 1000 دانے کی تسبیح نہیں پڑھیں، ہم بیٹھ کر کچھ نہیں کریں، لیکن یہ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، تو رمضان مبارک کے معمولات میں آ جائیں گی، اور اس کے بعد ہماری پوری زندگی کے معمولات میں آ جائیں گی، اور ہم اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے والے بن جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، زیادہ کرو۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کیا ہے، ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تو اب آپ دیکھیے، سوئے دعائیں ہیں، اٹھے دعائیں ہیں، بیت الخلا گئے دعائیں ہیں، بیت الخلا سے نکلے دعائیں ہیں، وضو کرنے لگے دعائیں ہیں، وضو سے فارغ ہوئے دعائیں ہیں، گھر سے باہر نکلے دعائیں ہیں، گھر کے اندر آئے دعائیں ہیں، مسجد میں داخل ہوئے دعائیں ہیں، مسجد سے باہر نکلے دعائیں، اور ان دعاؤں میں نہ اللہ کا فائدہ ہے نہ اللہ کے رسول کا فائدہ ہے، سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ تو دعا ہو گئی بیت الخلا جانے اور بیت الخلا سے نکلنے کی، جس میں سراپا ہمارا فائدہ ہے، اور ہم اللہ کے شکر گزار۔ ایک ہی دعا کے اندر ہم اللہ سے مغفرت بھی چاہ رہے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہم مستغفرین میں بھی ہیں اور شاکرین میں بھی، یہ دو اعزاز مل گئے ایک دعا سے۔ اب آپ دیکھیے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطا، ہر ایسا کام جو ذی شان ہو، عالی مرتبت والا ہو، اس کو اللہ کے ذکر سے شروع نہ کیا جائے تو وہ رحمت سے دور ہے، برکت سے دور ہے، خیر سے دور ہے۔ تو اب مسجد میں داخلہ یہ بہت عظمت والا کام ہے، تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کیا، اور مسجد تک پہنچنے کا طریقہ ہم کو سکھلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طریقہ سکھلایا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو مانتے ہوئے ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس میں بھی ہمارا فائدہ، ایک دفعہ درود بھیجا 10 رحمتیں نازل، 10 درجات بلند، 10 گناہ معاف۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کا دروازے کھول دیجیے۔ اب آپ دیکھیے، ہم یہاں نہیں پہچان سکتے تھے کہ یہاں پر ہم باپ کا لفظ استعمال کریں یا ابواب کا لفظ استعمال کریں، یہ سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے کوئی ہم کو نہیں بتلا سکتا، کہ ہم کو بتلایا گیا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے رحمت کے دروازے، جو روحانی ترقی کے دروازے ہیں، جو قلب کی روحانیت کے دروازے ہیں، جو دماغ کی روحانیت کے دروازے ہیں، جو آنکھوں کی روحانیت کے دروازے ہیں، جو انسان کے جتنے اعضاء جوارح ہیں ان کی صحت کے جو دروازے ہیں، خیر کے جو فیصلے ہیں، وہ تمام کے تمام دروازے کھول دیجیے۔ داخلے سے پہلے مانگ لیا، کیوں ہو سکتا ہے مسجد میں داخل ہو کر دنیاوی باتوں میں لگ جائیں، ہو سکتا ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہم جو ہے توجہ سے بیٹھے نہیں، غیبت کرنے لگ جائیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو نماز کا ثواب دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو تو یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جنت کے باغات میں جب بیٹھو، جنت کی کیاریوں میں بیٹھو تو ان کیاریوں سے پھل بھی کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا
اللہ کے رسول وہ پھل کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کے باغات کے پھل ہیں. تو جب ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم نے اللہ سے درخواست کی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے. اب یہ رحمت کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے دروازے چاہے انسان کے جس اعضاء سے متعلق ہو، جس حالت سے متعلق ہو، اس ابواب کے اندر تمام چیزیں شامل ہو گئی. وہ ہم نے اللہ سے مانگ لی. اس کے بعد نماز کے لیے بیٹھے رہے. بیٹھنے کے بعد نماز سے فارغ ہوئے، قرآن کی تلاوت اور سب چیزیں فارغ ہوئے نکل رہے ہیں تو کہا کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. اب ہم کو پتہ نہیں کہ ہم کو اس وقت کیا مانگنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھلایا کہ دیکھو تم دنیا میں آئے تو اس وقت تم اپنی دنیا میں آنے کے بعد ایک حالت تمہاری مسجد کی، ایک حالت تمہاری بازار کی اور گھریلو زندگی کی ہے، خانگی زندگی کی ہے. تو جب تم مسجد کی زندگی میں آ رہے ہو تو یہاں پر تمہاری روحانی غذا کی ضرورت ہے. تو تم یہاں پر مانگو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. رحمت کے اندر روحانی غذا ہے. اور تم جب باہر نکل رہے ہو تو باہر نکلنے کے اندر تمہیں اب جسمانی غذا کی ضرورت ہے، اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، تجارت کی ضرورت ہے، گاہک کی ضرورت ہے، گھریلو ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کا فضل ہے اور یہ فضل اللہ سے مانگے بغیر نہیں مل سکتا. اب تم جا کے دکان میں بیٹھو گے، تم جا کے اپنے کاروبار میں بیٹھو گے تو نکلتے ہوئے تم دعا کرو اللہم انی اسألک من فضلک. اے اللہ گاہک بھی آپ بھیجیں گے، روزگار بھی آپ عطا کریں گے، گھریلو راحت کا سامان بھی آپ عطا کریں گے. تو اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اللہم انی اسألک من فضلک. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، رمضان مبارک جو قریب ہے، اس رمضان مبارک کے اندر جہاں ہم نے اپنے گناہوں کی ایک فہرست بنائی ہے اور ارادہ کیا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑتے جائیں گے، اور ہم نے ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت کا چارٹ بنایا ہے، تو ہم اس چارٹ کے اندر ایک کھانا بنا لیں کہ روزانہ 30 دن کے اندر ہم 30 دعائیں یاد کر لیں گے. اور 30 دعائیں یاد کرنے میں نہ اللہ کا فائدہ ہے نہ اللہ کے رسول کا فائدہ ہے، سراپا ہمارا فائدہ ہے. اور ہر دعا کے الگ الگ نقطے ہیں، کسی موقع پر عرض کریں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی صرف ذہن میں رکھیے کہ جو دعا ہے اس میں ایسی حکمت اور ایسی بلاغت ہے کہ وہ انسان، پیغمبر کے علاوہ کوئی عام انسان ان